الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی بہت برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ یا روز جمعہ میں 80 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے بھیجے تو رب عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور شب جمعہ میں یقینی طور پر الحمدللہ عز و جل رب کریم ہمارے ذکر میں ہماری نیکیوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے، اس لیے کہ جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، تو ظاہر ہے کہ عید کے دن برکتیں رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ضرور بالضرور سورہ یاسین کو ہی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی رب عز و جل کے انعامات سے بہرہ مند ہوں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ جو شب جمعہ کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے تو الحمدللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، اور میرا سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں فیس بک اور یوٹیوب اور ویب سائٹ میری اقبال بابا کے نام سے انشاءاللہ سرچ کریں گے، آپ کے سامنے ہوں گے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں مظفر گڑھ سے بات کر رہی ہوں، میں نے اپنے بھائیوں کے لیے پوچھنا تھا۔ بھائیوں کے نام بتا دیجئے۔ ارسلان عزیز اور عمیر عزیز۔ ارسلان عزیز اور عمیر عزیز۔ والدہ کا نام؟ آسیہ عزیز۔ آسیہ۔ اچھا عزیز والد کا نام ہے؟ جی جی اچھا عبدالعزیز۔ جی ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے بھائیوں کا؟ جی ان کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، جہاں پر بھی اپلائی کرتے ہیں وہاں پر بھی واپسی کوئی نہیں دیتا۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، دونوں بھائیوں کے لیے وظیفہ بھی بتاتے ہیں، انشاءاللہ حساب بھی لگاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ والسلام۔ اقبال بابا مجھے 2 مسئلے پوچھنے ہیں۔ نام بتائیے۔ سائقہ محبوب۔ سائقہ محبوب۔ پروین اختر۔ ماں کا نام پروین اختر۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور چڑچڑاپن رہتا ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ کس کا ہے؟ میری بہن کا نام؟ شمائلہ صدف۔ نائلہ صدف۔ والدہ؟ پروین اختر۔ پروین اختر، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ 6 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے۔ اس کے شوہر کا نام کیا ہے؟ محمد سلیم۔ محمد سلیم کی امی؟ کلثوم بی بی۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت اللہ ہے؟ کا شکر الحمدللہ۔ فرمائیے۔ اچھا بابا صاحب، جی میرا نام محمد شہزاد اور والدہ کا نام نسیم اختر۔ شمیم اختر؟ نسیم نسیم اختر، ٹھیک ہے۔ جی محمد شہزاد اور والدہ کا نام نسیم اختر۔ بالکل صحیح ہے، سمجھ گیا۔
मोहम्मद शहजाद जी, भाई जी। मसला बताइए। जी जी, ये मैदे में बाबा जान काफी तकलीफ रहती थी, तो मैंने सोचा चलो बाबा साहब आपको कॉल कर लूं, जो है ना। मैदे में तकलीफ होती है? जी जी, मैदे में बाबा जान। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह, आप प्रोग्राम देखिए बाबा इंशाअल्लाह जान ताला। एक और मसला था। जी जी, क्या? अच्छा, ये एक और मसला है, रिफत बीबी और वालदा मुनव्वर जान। सही है, इनका क्या मसला है? इनको काफी तकलीफ बदन में होती है। अच्छा, ठीक है, तो ये जिस्म में दर्द होता है। जिसम में रिफत बीबी मुनव्वर जान। बिल्कुल लिख लिया मैंने, रिफत बीबी बिनते मुनव्वर जान। ठीक है, इंशाअल्लाह दोनों के लिए बताते हैं। रब्बे करीम आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा नाम आयशा है। जी मेरी बहन, आपका मसला है, अम्मी का नाम बताएं। जी मेरी अम्मी का नाम चंद बीबी है। चंद बीबी, जी सही है। मसला क्या मेरा है? ये मसला है कि मुझे दमा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत सी होती है, खांसी सांस लेने में मुश्किल होती है। अच्छा, तो खांसी बहुत होती है। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर क्या बोलते हैं? दमा नहीं है? डॉक्टर को दिखाती हूँ, बस वो कहते हैं ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर सर्दी लग के बुखार बहुत ज्यादा चढ़ मैं जाता है। इंशाअल्लाह ताला आपको बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखिए। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी। जी मेरी बीवी अदे अक्सर बीमार रहंदी, ओदा नाम नाम है बताएं। परवीन बीबी, परवीन बीवी की अम्मी सफिया बीबी। सफ़िया बीबी। अल्लाह हाँ जी, सेहत बिल्कुल। तंदुरुस्ती दे। आप प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह, आपको वजीफ़ा बताते हैं इनके लिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शुमाइला बात कर रही हूँ कराची से। जी, जी मेरे भाई का मसला है। नाम बताएं। का काम। भाई का हेलो, नाम अस्सलाम वालेकुम। बताइए। भाई का नाम बताइए। टेलीविज़न की भाई आवाज़ को बंद कर लीजिए, वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। जी मेरे भाई का आप लोग मानते ही नहीं है, बारहा मैं अर्ज करता रहता हूँ, अमल ही नहीं करते। बहरहाल अगले कॉलर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। कौन साहब? मोहम्मद रमजान जी मोहम्मद बिनते रमजान भाई। अख्तरी बेगम। अख्तरी बेगम, ठीक है। मसला क्या है? उज़मा बिनते शमशाद। उज़मा बिनते शमशाद, ठीक है। ये काफी अरसे से नाराज होकर घर पे बैठी हुई है अपने माँ के घर। अच्छा, रमज़ान, आप रमज़ान हैं? जी जी। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। मैं देख कर ज़रूर बताता हूँ इंशाअल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वस्सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद नदीम अख्तर है। मोहम्मद नदीम अख्तर, जी भाई। अम्मी का नाम? निसार फातिमा। निसार फातिमा। मसला क्या है? बस रिस्क की तंगी है, जिस काम में भी हाथ डालता हूँ बस आधे में जाके रुक जाता है। अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए। प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह, आपको जवाब देते हैं। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये 2 बच्चियों के रिश्ते के बारे में मुझे मालूम करना था। नाम बताइए। एक बेटी का नाम है आयशा, उनकी वालिदा का नाम समरा, और आयशा, लड़के का आयशा बिनते समरा, जी, सही है। और लड़के का नाम है नजीब, और उनकी वालिदा का नाम है नसीबा। नजीब, माँ का नाम नसीबा। हाँ जी। और ये दूसरा रिश्ता आया हुआ है, हो चुका है? नहीं आया है। आया है। और दूसरी बेटी का नाम है फातिमा, उसकी वालिदा का नाम है समरा, और लड़के की वालिदा फातिमा का नाम है, बिनते समरा, और लड़के की वालिदा का नाम है परवीन। परवीन। नहीं परवीन नहीं, अंबर। अच्छा, लड़के का नाम तो बताया नहीं। लड़के का नाम है कन्वर मोहम्मद हसन। कन्वर मोहम्मद हसन। अच्छा, मोहम्मद हसन। और अम्मी का नाम? अंबर। कहाँ से बात कर रही हैं आप? ये शारजा से। शारजा से। रब्बे करीम दोनों के लिए बेहतरी फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह, आपको जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जेलम से बोल रहा हूँ। जी। 2 बेटे हैं मेरे, कमर इस्लाम और गुलाम मुस्तफा। वालिदा का नाम है कलसूम। क्या नाम है? कलसूम। नहीं, बच्चों के नाम? कमर इस्लाम। कमर इस्लाम। जी। और दूसरा? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा। दोनों की वालिदा कुलसूम।
جی مسئلہ یہ کیا ہے؟ دونوں گھر فارغ بیٹھے ہیں، بس ضد کرتے ہیں. جوان ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ ایک 30 سال کے اوپر ہی ہیں دونوں. اچھا، تو ضد کس چیز کی کرتے ہیں؟ گھر میں فارغ بیٹھے مطلب کام کاج نہیں کرتے؟ جی جی، کام کاج نہیں کرتے. اور اللہ دوسرے آسانی نمبر عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں سے؟ محمد اعظم بات کر رہا ہوں. محمد اعظم بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی، کاروبار نہیں چل رہا. امی کا نام ذریعہ بتا دیجئے. کام ہے امی کا نام بتا دیجئے. غلام عائشہ. غلام عائشہ. کیا کرتے ہیں کاروبار؟ زرعی علاقہ کا ہے، تحصیل منچنا آباد سے بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، بہت ضروری ہے. اگر نہیں بند کرتے تو کسی ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں آپ کو ٹی وی کی آواز نہ مل رہی ہو، تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا. انشاءاللہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. وقت ضرورت رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر جاوید سر اٹک سے بات کر رہا ہوں. عامر جاوید بھائی، امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. گلزار بی بی. گلزار بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سر میری 3 بیٹیاں ہیں. اولاد نبینہ کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. کس کے لیے؟ اولاد نبینہ کے لیے سر کوئی اچھا، وظیفہ ارشاد. ابھی وائف کو پریگننسی ہے؟ نہیں ہے. تو جی جی. کتنا شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ سر تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں. بچے کتنے؟ 3 بیٹی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، ہوتا عامر بھائی یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ جب دیا جاتا ہے جب حمل ٹھہر جائے. صحیح ہے. میرے نمبرز نوٹ کیجئے گا، اس پہ رابطہ کیجئے گا. ان دنوں میں جب حمل کا پہلا یا دوسرا مہینہ ہو، اس سے لیٹ نہیں کیجئے گا. پھر انشاءاللہ آپ کو اولاد نرینہ کے لیے تعویذ بھی بھیجیں گے اور وظیفہ بھی آپ کی وائف کو پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. مزید کالز دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں. اس پروگرام میں ابھی تک میں نے کئی دفعہ بولا ہے. محمد، آپ کا نام کیا ہے؟ ہیلو، صدیق شاہ. آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز ہی سننی ہے. آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز ہی سننی ہے، اسی کو سن لیجئے پھر. ٹھیک ہے میرے بھائی. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی مجھے اپنی بھانجیوں کے بارے میں پتہ کرنا ہے. نام بتائیے بھانجیوں کے جلدی سے. جی میری ایک بھانجی کا نام ہے فائزہ، ماں کا نام ہے ناہید. سائرہ یا ساجدہ؟ فائزہ. فائزہ. جی. فائزہ کی ماں ناہید. اور دوسری بھانجی انہی کی بہن ہے مدیہ، ان کی والدہ کا نام ہے ناہید. ٹھیک ہے، دونوں بھانجیوں کے نام آ گئے. مسئلہ کیا ہے؟ دونوں کے رشتے کا ہے کہ رشتے ان کے آتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب کے سب ٹی وی کا آواز سننے کے لیے کال کر رہے ہیں. اپنے مسئلوں کے لیے مجھے لگ رہا توجہ نہیں ہے، صرف آواز سننے کے لیے کال کی جا رہی. سب نے ٹی وی کا آواز کھولا ہوا ہے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا، مجھے یہ بات کرنی تھی آپ سے کہ میرے شوہر کا جو مسئلہ ہے وہ پروموشن کا چل رہا ہے. نام بتائیے. نام ان کا نام بتائیے. ان کا نام ہے سید کاشف علی. کاشف علی کی امی شمیم آرا. شمیم آرا. کیا کام کرتے ہیں؟ کمپنی میں ہے کہیں یا کہیں گورنمنٹ ادارے میں؟ ہاں جی جی، کے ایم سی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. اچھا، پروموشن نہیں ہو رہی؟
जी काफी कोशिश करें। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबू जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? मोहम्मद बिलाल, शाहपुर सदर, जिला सरगोदा से। मोहम्मद बिलाल, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मेरी अम्मी का नाम है शहनाज बीवी। शहनाज, ठीक है, क्या मसला है? सर मेरा कारोबार आज 1 माह से बंद है। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। आपने भी टीवी का आवाज़ खोला हुआ है, खुश रहें। मैं बताता हूँ कारोबार के लिए इंशाअल्लाह, और जवाबात की तरफ चलते हैं। अरसलान और उमैर बिन आसिया की नौकरी के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर नज़र बद है। किसी काम में नाकामयाबी होती है, ना दिल लगता है। इनको बोले नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 5 मरतबा सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें पढ़कर अपने ऊपर दम करें। अरसलान 342 मरतबा इशा के बाद या बासितु या अल्लाह पढ़े, और उमैर 320 मरतबा या बासितु या अल्लाहु। वजीफ़ा एक ही है, तादाद अलग है। इंशाअल्लाह दोनों पढ़ें इशा के बाद, अल्लाह की अताओं से ज़रूर करम हो जाएगा। साइका बिनते परवीन अख्तर, मेरी बहन, आपने फरमाया कि आपको गुस्सा बहुत आता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। इशा के बाद 196 मरतबा या सलामु या अल्लाहु पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आपने बहन नाइला सदफ़ के मुतालिक पूछा कि इनके 6 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। बहन को बोलें हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, पानी पे दम करके इसको पिए। अल्लाह की अताओं से करम होगा। तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा। और इशा की नमाज के बाद सिर्फ 86 मरतबा या मुसव्विरु या अल्लाहु पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें। तावीज़ात औलाद के लिए ज़रूर मंगवाइएगा। मेरे नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह तावीज़ात भिजवा दिए जाएंगे। मोहम्मद शहजाद बिन नसीम अख्तर, मेरे भाई, आपने फरमाया कि मैदे में आपकी तकलीफ़ रहती, रब्बे करीम आपको सेहत दे। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। मैदे के लिए सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर है 79, अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरमून। इस आयत को 40 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें, पानी में दम करें, उसको पिया करें। अल्लाह के अताओं से करम होगा। दूसरा, आपने रिफ़त बीबी बिनते मुनव्वर जान के मुतालिक पूछा। इनके ऊपर गंदे असरात हैं। इनको बोलें हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएँ। तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक तआला करम फरमाएगा। आयशा बिनते चंद बीबी, मेरी बहन, आपने फरमाया कि डॉक्टर को दिखाया, दमा नहीं मगर सांस हर वक्त ही फूलता है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दमे का मामला आ रहा है। सूरह बय्यना हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें, उसको पिएँ। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। और इसके लिए दमे का एक तावीज़ भी होता है जो कि आप नंबर्स पर रब्ता करके मंगवा सकती हैं। इंशाअल्लाह भेज दिए जाएंगे, उसको पीजिएगा। अल्लाह की अताओं से करम हो जाएगा। परवीन बिनत सफ़िया के मुतालिक जो पूछा है कि बीमार रहती हैं, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात है, रब्बे करीम सेहत दे। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करें, इसको पिएँ। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम हो जाएगा। मोहम्मद रमज़ान बिन अख्तरी और उज़मा बिनत शमशाद, मेरे भाई, आपने फरमाया कि वाइफ चली गई हैं, इंशाअल्लाह वापस आ जाएंगी, बहुत उम्मीद है। और सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। तावीज़ात हुब के लिए नंबरों पर रब्ता करके मेरे मंगवा लीजिएगा। अल्लाह की अताओं से इंशाअल्लाह घर भी चलेगा और ये वापस भी आ जाएंगी। मोहम्मद नदीम अख्तर बिन निसार फ़ातिमा, मेरे भाई, आपने फरमाया कि रिस्क की तंगी है, रब्बे करीम बरकतें अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, पढ़कर दम करें। और इशा के बाद कोशिश करें 196 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। आयशा बिनते समरा और नजीब बिन नसीबा के रिश्ते के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से रिश्ता बहुत अच्छा है, रब्बे करीम दोनों के लिए बेहतरी अता फरमाए। दूसरा, आपने बच्ची फ़ातिमा के मुतालिक पूछा है, वालदा समरा हैं और लड़के का नाम है कनवर मोहम्मद हसन बिन अंबर। ये रिश्ता मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बेहतर नहीं है, रब्बे करीम दोनों के लिए बेहतरी अता फरमाए।
قمر اسلام بن کلثوم اور غلام مصطفیٰ بن کلثوم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں کی عمریں 30 سال کے آس پاس ہیں، دونوں گھر میں پڑے رہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، تعویذات ان کے لیے ضرور منگوائیں، ان کو پلائیں، ان کی والدہ کو بولیں سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلانا انشاءاللہ بہت مفید ہوگا، تعویذات بھی ضرور منگوا لیں۔ محمد اعظم بن غلام عائشہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ زرعی زمینوں کا کام کرتے ہیں، رزق میں بڑی تنگی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی بھی بندش، اثرات، نظر، جادو کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ عامر جاوید بن گلزار، میرے بھائی آپ نے کال کی تھی اولاد نرینہ کے لیے، میں نے آپ کو وضاحت سے بتا دیا تھا، ضرور انشاءاللہ میرے نمبرز نوٹ کر لیجئے گا، پروگرام میں لائیو چلتے ہیں تو نوٹ کر کے رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتایا جائے گا۔ فائزہ اور مدیحہ بنت ناہید کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں کو رشتے نہیں ہو رہے، میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور مدیحہ 67 یا لطیفو یا اللہ، اور فائزہ 93 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جلد رشتے ہو جائیں گے۔ کاشف علی بن شمیم آرا کے متعلق بہن آپ نے پوچھا ہے کہ سرکاری نوکری میں پروموشن نہیں ہو رہی، اللہ ربی لا شریک لہ عشاء کے بعد 401 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد بلال بن شہناز، میرے بھائی آپ نے فرمائے کاروباری معاملات بڑے خراب ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد 155 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، نماز کی پابندی رکھیں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو وظائف میں بتاتا ہوں اس کے لیے نماز کی پابندی اشہد ضرورت ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ وظیفے بھی نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا رب کی نافرمانی فرائض ترک کرنے میں، جب رب کی نافرمانی کریں گے اور پھر مستحبات کی طرف جائیں گے، وظائف پڑھیں گے تو پھر ممکن کیسے ہے؟ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک اسم اعظم، ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے بتاتے ہیں نکال کر، اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، رب کریم آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے اور الحمدللہ آپ کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے بہنوں کے لیے، اور نام ہے لائبہ۔ لائبہ کے جو اعداد ہیں وہ صرف 38 ہیں، یعنی کہ 38، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا حیو یا ودود، ان کی دونوں اس میں جو نام ہے اس میں باری تعالیٰ، ان کے بھی جو عدد کی تعداد ہے وہ 38 ہے، اور ہمیشہ کی طرح ڈبل کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو لائبہ نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں ہیں وہ اس کو اس طرح پڑھیں گی، یا حیو یا ودود 76، یعنی کہ 38 کو جب ڈبل کریں گے تو 76 ہوگا مغربی عشاء کے بعد۔ اور میں نے بہت مرتبہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسم اعظم کی تعداد پر مت جائیے، ظاہر ہے کہ ناموں کے اعداد سے نکلتا ہے، کم بھی ہوں تو رب عز و جل کی رحمتوں سے کوئی وعید نہیں، کہ رب نے الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے رب عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، تو اس کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ تو اس کو ضرور انشاءاللہ پڑھیں، اس میں اعظم کو تعداد چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، انشاءاللہ بڑی کرامت ہوگی اللہ کی عطاؤں سے۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں ورنہ آتے ہی لائن ڈراپ ہو جائے گی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی بھائی، بلقیس بی بی والدہ کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ بلقیس بی بی۔ بلقیس بی بی کی امی کا نام؟ ہاں جی، بلقیس بی بی کی امی کا نام۔
یار آپ لوگوں کو بول بول کے تنگ آ گیا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی کا آواز بند رکھا کریں. دیکھیں لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بابا میں نے ہم دونوں بہنوں کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہوں. جی نام بتائیے دونوں بہنوں کا. جی میرا نام ہے شہناز. شہناز کی امی. سیدہ بی بی. شاہدہ بی بی. سیدہ. زاہدہ. سیدہ سیدہ سین دال. شیدہ بی بی. شیدہ. سیدہ سین دال سیدہ. سیدہ بی بی. جی سیدہ بی بی. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بہن کا نام بتائیں. نور بیگم. نور بیگم. جی. اچھا ان کی امی بھی یہی ہیں. جی مسئلہ کیا ہے دونوں بہنوں کا؟ بس ہم دونوں بہنیں بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے. بھانجی. بھانجی کا. بھانجی کا کیا ہے؟ بھانجی بھی بیمار. اس کو گلے کا مسئلہ بیمار. نام تو بتا دیں میری بہن. نام سویرا شہزادی. سویرا. اور ان کی اماں؟ نور بیگم. نور بیگم. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. رب کریم صحت دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اقبال بابا مجھے پتا کرنا تھا. وہ میرے نا بچوں کا کام وام نہیں لگ رہا. پریشان. نام بتائیں بچوں کے جو کام کرتے ہیں ان کا نام بتائیں. عزیر. عزیر. اور والدہ؟ پاپا کا نام ہے عظیم. عظیم. جی. عظیم کی امی کا نام بتائیں. زیتون بی بی. زیتون. اور عزیر کی امی؟ فرزانہ. دونوں کے کام نہیں لگ رہے ہیں؟ جی دونوں کے کام نہیں لگ رہے. ایک تو لگتا ہے ایک چھوٹ جاتا ہے. بس یہ کہانی رہتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی بابا جی. جی کون؟ بابا جی میں اختر محمود بول رہا ہوں سر. اختر محمد. جی اختر محمود. والدہ کا نام کریم جان ہے. تو دو مسئلے ہیں میرے. ایک ہمشیرہ بیمار ہے. نہیں ہمشیرہ کا نام جو بیمار ہے ان کا نام بتائیے نا. کشور بھی. کشور بی بی کی امی کریم جان نام ہے. تو اسی میدے کی برابر ہوئی ہے. تھوڑی ذہنی برابر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مقدمہ لگا. جی مقدمہ نے فارغ نہیں ہونے. بچیاں میری دو یہ جوان ہوئی ہیں. تو مقدمہ آیا. نہیں سمجھ آیا مجھے. مقدمہ ہو گیا آپ کے اوپر؟ مقدمہ لگا. بچیاں بیوی چھوڑتی تھی تو مقدمہ. اچھا بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. اس نے مقدمہ کر دیا ہے؟ مقدمہ کر دیتے. جان نہیں چھوٹنے کی بچاری. جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بشیر احمد. بشیر احمد. ہاں جی 5-6 سال سے نا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اور امی کا نام؟ خالدہ پروین. خالدہ پروین. تو دیکھنا کیا کاروبار میں بھی 5 سال سے بیمار ہے. 5-6 سال سے نا بس ایسے ہی بیمار. کاروبار کا بھی مسئلہ ہے. رب کریم آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے اور میں چل رہا ہوں جواب کی طرف انشاءاللہ. وظائف آپ لکھ لیجئے گا. کاپی پینسل رکھ لیجئے. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لازمی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی کام ہو تو رابطہ کر سکیں. شہناز بن سیدہ بی بی. سین یہ دال ہے. سیدہ بی بی اور نور بیگم بنت سیدہ بی بی اور سویرہ بنت نور بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے تینوں کے اوپر نظر بد آ رہی ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. عشاء کے بعد
41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تینوں ایک ساتھ ہیں، ایک ہی گھر میں، تو اس عمل کو کر لیں. پانی پہ دم کر کے رکھ لیجئے گا، تینوں پئیں. سورہ فاتحہ کا جو پانی ہوگا اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور تعویذات اگر منگوا سکتے ہیں تو ضرور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا. عزیر بن فرزانہ اور عظیم بن زیتون کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے کام کاج نہیں ہے، ایک کا لگتا ہے دوسرے کا چھوٹ جاتا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. یا باسطو یا اللہ. عزیر 287 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھے اور عظیم بھائی 1020 مرتبہ. عمل دونوں کو ایک ہی پڑھنا ہے. یا باسطو یا اللہ، تعداد الگ ہے. رب کریم دونوں کے لیے انشاءاللہ اسباب بنائے گا. اختر محمود میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر مقدمہ کر دیا ہے وائف نے. سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بنائے گا. دوسرا آپ نے بہن کشور بن کریم جان کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کے معدے میں بہت درد رہتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. نظر بد کے لیے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ انشاءاللہ پڑھنا مفید ہوگا، نظر دور ہو جائے گی. اور معدے کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں. اور یہ آیت جو ہے 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. بشیر احمد بن خالدہ پروین میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ 5 سال سے بیمار بھی ہیں اور کاروباری حالت بھی اچھی نہیں. رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 512 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں. دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. تمام کالز کے جوابات الحمدللہ دے دیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دعا بھی آخر میں مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ دعا بھی مانگیں گے. زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات پھر ہماری ملاقات پروام روحانی دنیا میں ہوگی. اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا. آستانے پہ آنے کے لیے بھی نمبروں پہ رابطہ کر کے بھی ایڈریس لیا جا سکتا ہے. اور گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں گے تو اقبال واغ کا آستانہ آپ کے سامنے ہوگا. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم، بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. اے رب کریم، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم، ایسے بیمار جو گھروں میں ہسپتالوں میں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ماہ رمضان قریب آنے والا ہے. رب کریم، ہمیں ماہ رمضان میں مدینہ طیبہ کی، مکہ مکرمہ کی با ادب حاضری نصیب فرما. اے رب کریم، تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.